سبحان اللہ، تمہاری جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی زندگی ہے، اور رشتوں کی یہ قدر ہے، اور رشتوں کی یہ عظمت ہے۔ بوڑھا ماں باپ گھر کا سرمایہ ہے، دولت ہے، برکت ہے، دنیا کی بھی برکت ہے اور آخرت کی نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے، ان کا جی خوش کرنے سے اس دنیا میں بھی آدمی کے رزق میں برکت ہوتی ہے، آدمی کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض نیکی ایسی ہوتی ہیں جس کا بدلہ اس دنیا ہی میں ملتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کو تکلیف دینا، یہ وہ جرم ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی اس کا اثر ضرور دیکھتا ہے اپنی زندگی، مرنے سے پہلے اس کی سزا اپنی زندگی میں ضرور دیکھتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی دعائیں لینا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک موقع پہ اللہ نے قرآن میں جب اپنی بات کی نا، ایک جملہ کا بس، اللہ تعبدوا الا ایہ، اور جب بات اماں ابا کی آئی تو کم از کم 7 جملے کا ہے۔ اپنی بات کا ایک جملہ، اللہ تعبدوا الا ایہ، والدین کی بات آئی، وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی۔ اتنی طویل بات کی جب ابا اماں کے انقطاع حسن سلوک کی بات آئی، اور خصوصاً جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے، برداشت کم ہو جاتی، اب وہ خدمت کے زیادہ محتاج ہو جاتے، اب وہ خدمت کے زیادہ مزاحد، اور بسا اوقات دماغ کی کمزوری کی وجہ سے بچوں کی سی ان کی عادت بھی ہو جاتی ہے، کچھ چچڑا پن بھی ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ زندگی کے اس مرحلے کے لیے اللہ نے اولاد سے کہا ہے، دیکھو اف نہ کرنا، تکلیف نہ دینا، کندھے جھکا کے رکھنا، ہر وقت خدمت میں رہنا، خدمت میں رہنا، کندھے جھکا کے رکھنا۔ خاص طور پہ یہ جو زندگی کا موسم ہوتا ہے، جب پوری قوت اعصاب کی کمزور ہو جاتی ہے، بس وقت ساری توانائی زبان پہ آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بولتا رہوں، یہ سنتے رہے، اور بس اوقات ان میں ایسی عادت اور ضد ہو جاتی جیسے بچوں کی ہو جاتی۔ تو خاص طور پہ فرمایا اس بڑھاپے کی عمر میں وہ تمہاری خدمت کے زیادہ محتاج ہیں، اور اس موقع پہ تم ان کا جی خوش کرنا، ان کی خدمت میں لگے رہنا، اور فرمایا یہ سب کچھ بھی کرتے رہنا، خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے درخواست کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان پہ رحم فرما دے جیسے یہ بچپن میں ہم پہ شفقت کیا کرتے تھے۔ تو ماں باپ سرمایہ ہے، دولت ہے، ان کی خدمت کی سعادت مل جائے، ایسی اولادیں بڑی خوش نصیب ہوتی، بڑی خوش نصیب ہوتی ہے۔ ماں خدمت کی زیادہ محتاج ہوتی ہے، اور باپ کا حق عزت کا زیادہ ہے۔ ہاں، بس اوقات آدمی ماں سے زیادہ بے تکلف ہوتا ہے، باپ سے اتنا نہیں ہوتا، تو ماں خدمت کی زیادہ محتاج ہوتی ہے، اور باپ عظمت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کا حق بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی اطاعت، اس کی فرم برداری۔ ایک بات اور بھی ہے، جب ابا اماں کی آپس کی بات میں رائے مختلف ہو، اماں کچھ اور کہہ رہی ہے، ابا کچھ اور کہہ رہا ہے، اور وہ کام جائز ہے، حرام نہیں، ناجائز بات یہ بھی نہیں کہہ رہی، ناجائز بات یہ بھی نہیں کہہ رہی، اب اولاد کس کی مانے؟ اب اولاد کس مانے؟ تو حکم ماننے میں باپ کا حق پہلے ہے، باپ کی مانے، اس لیے کہ اس موقع پہ عورت کو بھی شوہر کی ماننی، اس موقع پہ بیوی کو بھی شوہر کی ماننی ہے، اس موقع پہ اولاد کو بھی باپ کی ماننی ہے۔ حکم ماننے میں باپ پہلے ہے، خدمت میں ماں زیادہ محتاج ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہی بات ہے،
ماں بھی گناہ کی بات نہیں کر رہی، ابا بھی گناہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن دونوں کی رائے مختلف ہے۔ اولاد ابا کے مانیں گی، اس لیے کہ یہ گھڑی ایسی ہے کہ بیوی کو بھی شوہر کی مان، خدمت میں ماں زیادہ محتاج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرما ماں کا، فرما ماں کا، پھر ماں کا، پھر باپ کا۔ تو خدمت میں وہ زیادہ محتاج ہے۔ ظاہر ہے اس کی زندگی کی ضروریات شوہر کے ذمے ہوتی ہیں اور اولاد کے ذمے ہوتی ہے، وہ خدمت کی زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ تو عزت میں، حکم ماننے میں باپ ہے، احترام میں باپ ہے، خدمت میں ماں زیادہ محتاج ہے، لیکن وہ اولادیں بڑی سعادت مند ہوتی ہے جو باپ کو بھی پورا حق دیتی ہے اور ماں کو بھی پورا حق دیتی ہے، اور اس موقع بڑا آزمائش کا موقع آتا ہے، بیوی کو بھی پورا حق دیتے ہیں۔ بیوی کی حق کی وجہ سے ماں کی حق تلفی نہیں کرتے، اور ماں کی حق کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتے، اور بیوی کا حق ادا کرنے میں اپنے باپ کی بے احترامی نہیں کرتے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے، اپنا اپنا دائرہ ہے۔ وہ اولادیں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جو سب کے حقوق ادا کر کے سب کی دعائیں لیتی ہوئی دنیا سے جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا جنت ہے، جنت، فرمایا ماں باپ جنت ہیں، اور ایک روایت فرمایا جہنم بھی ہے۔ مانو گے جنت میں جاؤ گے، نافرمان رہو گے، ناراض رکھو گے، تکلیف دو گے، جہنم میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اپنے والدین کے قدردانی نصیب فرمائے، اور جن کے چلے گئے ہمیشہ انہیں اپنی دعاؤں میں اور ان کے لیے بخشش کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ آج ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے۔ کوئی تعلیم میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں چاہتا ہے، کوئی نوکری میں چاہتا ہے، اور کوئی اپنی فیملی اور اپنی زندگی میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تمام کامیابیاں حاصل کرنے کا آسان نسخہ کیا ہے؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، سب سے زیادہ آسان نسخہ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ آج لوگ کامیابی کو پیسہ، شہرت اور مقام سمجھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ مال نہیں رکھتے لیکن ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کامیابی کے تعلق اللہ سے ہے۔ مولانا عبدالستار صاحب فرماتے ہیں کہ تمام کامیابیوں کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا۔ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو اللہ اس کے معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، سچ بولتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ سب کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ یہ سب کامیابی کی بنیادی اسباب بھی ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اکثر لوگ نتیجے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسباب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ برکت ملے مگر نماز میں سستی کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سکون ملے مگر اللہ کا ذکر سے دور رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو مگر حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے، جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو ہر کام چیزوں میں بھی برکت آ جاتی ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو بہت کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ملتا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، کامیابی کا آسان نسخہ مشکل نہیں، بس اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بنانا ہے۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، اور ہر دن اپنا محاسبہ کیا جائے۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی کامیابی نصیب فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت
دونوں کو بہتر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔